بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پریویس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ بیت المقدس کی ہسٹوریکل اہمیت کیا ہے اور یہ کن ادوار میں کن کن لوگوں کے پاس رہ چکا ہے، اور مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ یہ ہم نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا تھا۔ جس کسی نے بھی وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ اس ویڈیو کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو سکے۔ اس کا لنک اس ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، ویسے تو یہود و نصارہ کے مسلمانوں کے خلاف بے شمار ایجنڈے ہیں اور وہ مسلمانوں کو جڑ سے ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں، لیکن ارض فلسطین اور عرب ریاستوں کے حوالے سے یہودیوں کے مسلمانوں کے خلاف کیا ایجنڈے ہیں وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہم کچھ پوائنٹ پر روشنی ڈالیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ موجودہ فلسطین میں جاری جنگ اسی پوائنٹس کو پورا کرنے کا مقصد ہے۔ محترم ناظرین، 5 ایسے پوائنٹس ہیں جن کو پورا کر کے وہ عرب ریاستوں پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایتھنک کلینزنگ اور پلسٹائن چاہتے ہیں، نسل کشی چاہتے ہیں، وہ ڈیمولشنگ آف مسجد اقصی، گنبد صخرا چاہتے ہیں، وہ گریٹر اسرائیل کی ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پر وہ اپنا ہیکل سلیمانی ریکنسٹرکشن اور پھر ہیکل سلیمانی کو کر سکیں۔ پھر وہ اس ہیکل سلیمانی میں اپنا تھرون آف دی ڈیوڈ لا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سب پوائنٹس کیا ہیں یہ ہم آپ کو آگے تفصیلاً بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بنی اسرائیل کی شارٹ ہسٹری بتا دیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ بنی اسرائیل ایز اے امت کب ابھری اور اس کی تھوڑی سی ہسٹوریکل اہمیت کیا ہے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلتیں، کتنی برکتیں اور کتنی رحمتوں سے اللہ نے نوازا تھا، یہ ہم آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا آغاز ویسے تو 1800 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے انہی کا لقب اسرائیل ہے، یعنی اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل میں انہی کی اولادیں ہیں، لیکن ان کو امت مسلمہ کا حیثیت تقریباً 1350 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حاصل ہوئی، جب انہیں تورات عطا ہوئی اور ان سے کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامنے کا وعدہ لیا گیا۔ اور ہمارے قرآن مجید میں بار بار کئی مقامات پر اس کے بارے میں آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور احسانوں کو یاد کرو کہ ان کو تمام جہانوں کے لوگوں پر فضیلت دی گئی تھی، لیکن بنی اسرائیل شروع سے ان نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی پاس نہ رکھا اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ سے عہد شکنی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف اقدامات اٹھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام فضیلتیں عطا کی، لیکن انہوں نے اس کا رد کرتے ہوئے اپنے نفس کی پیروی کی، اور موجودہ فلسطین میں غزہ پہ جاری بم باری اور مسلمانوں کا قتل عام اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ویسے تو یہودیوں کے مسلمانوں کے خلاف بہت سارے ایجنڈے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسپیشلی بتائیں گے کہ عرب ممالک کے لحاظ سے یہودی کیا چاہتے ہیں اور عرض فلسطین پر جاری جنگ کے حوالے سے ان کے کیا عزائم و مقاصد ہیں، وہ کن عزائم و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تقریباً 1 ماہ سے جاری جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس جنگ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ 1948 میں اسرائیل کا قیام عرب ریاستوں پر ان کے سینے میں ایک خنجر کی مثال ہے، لیکن 1967 کی جنگ میں جب انہوں نے دریائے اردن پر اور گولان کی سطح مصطفیٰ پر اور غزہ کی پٹی سے قطع نظر وہاں پہ علاقوں پر قبضہ کیا، تو وہ تقریباً 77% فلسطین پر آج تک قبضہ کر چکے ہیں، اور باقی جو حصہ بچا ہے وہ اس پر بھی قابض ہو کر اپنی صہیونی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہودیوں کے ایجنڈاز میں سے 5 ایجنڈے ہیں جس کا آج ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے وہ ایک ایسی جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں جس میں مسلمانوں کا قتل عام بہت زیادہ ہو، وہ نسل کشی کرنا چاہتے ہیں، وہ ایتھنک کلینزنگ اور پلسٹائن چاہتے ہیں، وہ ڈیمولشنگ آف مسجد اقصی اینڈ گنبد صخرا چاہتے ہیں، گریٹر اسرائیل کی ریاست کو وہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے ریکنسٹرکشن آف ہیکل سلیمانی چاہتے ہیں، وہاں پر وہ تھرون آف دی ڈیوڈ لا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ 5 مقاصد کیا ہیں یہ ہم آپ کو تفصیلاً بتانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ محترم ناظرین، وہ ایسی نسل کشی چاہتے ہیں جیسے کہ بوسنیا میں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی، جیسا کہ ہسپانیہ میں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی۔ ہسپانیہ جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، اور جب مسلمانوں کا زوال کا ٹائم آیا اور مسلمانوں کی حکومت وہاں سے ختم کی گئی
تو مسلمان بچوں کا ایک دن میں 10 ہزار مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی اور وہاں پہ مسلمان کوئی بھی نہ بچا. اور 1492 میں سقوط غرناطہ کے وقت جب مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی ہے، فلسطین میں اس قسم کی نسل کشی چاہتے ہیں اور موجودہ غزہ کے حالات اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے سکولوں پر، یونیورسٹیز پر، ہاسپٹلز پر اور کیمپوں پر حملہ کیا، وہ ان کی بربریت اور جاریت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اور 57 ممالک جو ایک بت بنے ان کی مظلومیت کا تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ انسانیت کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جیسے غزوہ بدر میں 313 صحابہ کے ساتھ فرشتوں نے ان کی مدد کی، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتوں کی مدد اتارے. آمین. اور گریٹر اسرائیل کا قیام ہم اسی وجہ سے ہے کہ یہ عرب دنیا کے عین درمیان میں ایک بڑی مملکت اسی وجہ سے بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں کبھی یہودی قومی طور پر آباد ہوا کرتے تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ دور انتشار یعنی ڈائسپورا کے زمانے میں ہوا. وہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں ڈیفرنٹ طریقوں سے رہ چکے ہیں، اور موجودہ غزہ کے حالات کے بارے میں انہوں نے یہ آفر پیش کی ہے کہ 100 ملکوں میں غزہ کے لوگ جہاں چاہے چلے جائیں، 25 ہزار، 30 ہزار، تاکہ وہ ان کے چھوڑے ہوئے علاقے پر قبضہ کر کے اپنی حکومت کو قائم کر سکیں. محترم ناظرین، پھر اس کے بعد آتا ہے تھرڈ ٹیمپل کو تعمیر کرنا. فرسٹلی ہو گیا ایتھنک کلینزنگ آف پیلسٹائن، سیکنڈلی گریٹر اسرائیل کا قیام، اور تھرڈ ڈیمولشنگ آف مسجد اقصی گنبد صخرہ. محترم ناظرین، یہاں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کیا کہتے ہیں ہیکل سلیمانی، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، مسلمانوں کے لیے تو ایک مسجد کی حیثیت تھی، لیکن یہ اس کو ٹیمپل کہتے ہیں. 1000 قبل مسیح میں یہ بنا تھا، لیکن 587 قبل مسیح میں عراق کے بادشاہ بخت نصر، جیسا کہ میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بھی بتایا تھا، یہ اس کے ہاتھوں تباہ ہو گیا اور یہودیوں کی تباہی ہوئی. اس ٹیمپل کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اس لیے اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ عراق سے تھا. اور جب عراق کو امریکہ نے فتح کیا تو شنون، جو کہ اسرائیل کا 11واں پرائم منسٹر تھا، اس نے کہا کہ عنقریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. عراقی بادشاہ بخت نصر کے گرائے جانے کے بعد یہ ٹیمپل ہیکل سلیمانی 150 برس کے بعد دوبارہ تعمیر کیا گیا. لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اس کے 40,000 سال بعد رومیوں کے ایک جنرل ٹائٹس رومی نے اسے بھی گرا دیا، اور 70ویں عیسوی سے آج تک وہ گرا پڑا ہے. اس وجہ سے وہ مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کو شہید کر کر وہاں پر اپنی مسجد بنانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے دوبارہ بنانا چاہتے ہیں، اس کی جگہ مسجد اقصی بنا دی گئی ہے، اور اس پتھر پر جہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر شروع کیا تھا، وہاں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک گنبد بنا دیا تھا. یہ گنبد صخرہ اور مسجد اقصی کو شہید کر کر وہاں پر اپنا ہیکل سلیمانی تھرڈ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں. فرسٹ سب سے پہلے اس کو عراق کے بادشاہ بخت نصر نے شہید کیا، پھر اس کو رومی جنرل ٹائٹس نے شہید کیا، اور یہ اب 17ویں صدی سے گرا ہوا ہے. اب اس کو تھرڈ ٹائم تعمیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پر اپنی قربانی کر سکے. اور یہودیوں کے نزدیک قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ نماز سے بھی زیادہ قربانی کو اہمیت دیتے ہیں. جہاں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، یہ وہاں پر اپنی قربانی کیا کرتے تھے، لیکن جب سے ہیکل سلیمانی گرا ہوا ہے، ان کی قربانی بھی موقوف ہو چکی ہے. اب یہ وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے سب سے پہلے وہاں پر اپنی قربانی کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پھر وہاں پر تھرون آف دی ڈیوڈ لا کر رکھنا چاہتے ہیں. تھرون آف دی ڈیوڈ کیا ہے؟ یہ ایک پتھر ہے. تھرون آف دی ڈیوڈ کیا ہے؟ یہ ایک پتھر ہے. اس کا پس منظر بھی آپ سمجھ لیجئے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ ایک پتھر تھا جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی، پھر اسی پتھر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی. وہ پتھر ان کے ہاں چلا آ رہا ہے. 70 عیسوی میں جب رومی جنرل ٹائٹس نے ہیکل سلیمانی کو گرایا تھا تو وہ اس پتھر کو روم لے کے چلا گیا. وہاں سے یہ پتھر آئرلینڈ میں چلا گیا. اس کے بعد 14ویں صدی میں یہ انگلینڈ آیا. اب یہ پتھر جو موجودہ انگلینڈ کی پارلیمنٹ کے ساتھ چرچ ہے، جس کا نام ویسٹ منسٹر بے ہے، وہاں پر رکھا گیا ہے، اور کسی بھی انگریز حکمران کی تاج پوشی اسی کے اوپر کی جاتی ہے. اور یہ روایت کا سلسلہ بھی چلا آ رہا ہے. ان کے خیال ہے کہ اس ٹیمپل میں وہ تخت بھی لا کر رکھیں گے تاکہ ان کا مسیحا آئے اور اس پر بیٹھ کے حکومت کرے.
یہاں پہ یہود و نصارہ میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہود کہتے ہیں وہ اپنے جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، وہ توریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے توریت میں جو تھا وہ اس کا ویٹ کر رہے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے اپنے ہٹ کرنے کی وجہ سے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کو نبی اور رسول ماننے سے انکار کر دیا. وہ آج بھی اپنے اس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، اور جو نصارہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور اس سیٹ پر بیٹھ کر حکومت کریں گے. یہ یہودی و نصارہ کے کنسیپٹس تھے جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائے. ناظرین، یہ تھے یہود کے کچھ ایجنڈاز جن پر کام کر کے انہوں نے ارض فلسطین پر 27-28 سے جاری جنگ کو شروع کیا ہوا ہے، اور وہ ارض فلسطین سے مسلمانوں کی نسل کشی کر کے اپنا پلاننگ کے تحت اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. محترم ناظرین، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے لیے بڑے بڑے پتھر انہوں نے مسجد اقصی میں لا کر رکھ دیے ہوئے ہیں، اور ان کی انٹیریئر ڈیکوریشن بھی پوری ہے. یہ وہ ان کے آخری اقدامات ہیں کہ آپ کسی دن سنیں گے اگر مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اسرائیل کا ہاتھ نہ روکا تو وہ وقت قریب نہیں کہ وہ مسلمانوں کی مسجد اقصی، جو کہ مسلمانوں کا کافی عرصہ قبلہ رہ چکی ہے. یہاں پہ ناظرین میں ہم آپ کو ایک بات یہ بھی بتانا چاہیں گے، حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک قبلہ بیت المقدس تھا. وہ مسلمانوں کے قبلہ جو کافی عرصہ مسلمانوں کا قبلہ رہ چکا ہے اس کو وہ گرا سکتے ہیں، تاکہ اس کو گرا کر وہ اپنی حکومت قائم کر سکے. اگر ہم نے غزہ کے لیے اپنی آواز نہ اٹھائی اور مسلم ممالک کے حکمرانوں نے ان کا ساتھ نہ دیا تو وہ وقت بھی قریب ہے کہ جب آپ سن لیں گے کہ مسجد اقصی کو شہید کر دیا گیا ہے. محترم ناظرین، ہم آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. یہ تو یہودیوں کے ایجنڈاز تھے، اس کے بارے میں مسجد اقصی کے بارے میں نصارہ کے کیا پوائنٹس ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ ہمارے لیے اور فلسطین پہ جاری مسلمانوں کے لیے جہاد کر سکیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مسلمانوں کی مائیں جو کہ مسلمانوں کا قلعہ سمجھی جاتی تھی کسی زمانے میں، کسی نون مسلم نے پوچھا کہ مسلمانوں کو شکست دینے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، ان کے مضبوط قلعے کون سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے مضبوط قلعے ان کی مائیں ہیں. ان کے مضبوط قلعے ان کی مائیں ہیں جو محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، خالد بن ولید اور جلیل القدر صحابی اور جلیل القدر اولیاء پیدا کرتے ہیں جو اسلام کے مجاہدین ہوتے ہیں اور اسلام کے لیے جہاد کرتے ہیں. اگر آپ ان کے قلعوں کو ہی خراب کر دیں تو آپ مسلمانوں کو مغلوب کر سکتے ہیں. اور یہود و نصارہ نے سازشیں اور کوششیں کر کے مسلمانوں کی ماؤں میں، بیٹیوں میں، بہنوں میں بے حیائی کو عام کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں با حیا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ اسلام کے لیے اپنی گردنیں پیش کر سکیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم ایسے بچوں کو پیدا کریں اور ایسی ان کی تربیت کریں کہ وہ اسلام کو آگے لے کر چلیں، شریعت محمدی کو نافذ کر سکیں، شریعت محمدی کو دین بنا کر پیش کر سکیں. شریعت محمدی جو کہ ایک مذہب کے طور پر رہ گیا ہے، وہ ہم اپنے بچوں کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ شریعت محمدی کے تمام قوانین اپنے سیاسی، معاشی اور معاشرتی لیول پر اس کو لے کے آئے اور دین غالب آئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے دین اسلام کو تمام ادیان پر فضیلت عطا کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا سمجھا اس کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں باحیا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کر دیں. جزاک اللہ. وما علینا الا البلاغ.